چرواہا اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے۔ ساتھیو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ المسیح نے ایک آدمی کو جو جنم کا اندھا تھا شفا دی۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، آپ کو اس آدمی سے باتیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں دنیا میں عدالت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ایک اچھے چرواہے کا واقعہ بیان فرمایا جو اپنی بھیڑوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا۔ جو کوئی دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اس لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ وہ کبھی بھی غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی، بلکہ وہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ وہ اس کی آواز نہیں پہچانتی۔ بعد میں حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ یعنی خدا تعالیٰ ایک ہیں۔ ساتھیو، ایک بار پھر حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنی دوسری آمد کے بارے میں فرمایا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور وہ بھیڑوں کو اپنے دہنی طرف اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ پھر وہ اپنی بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ساتھیو، اس لیے جنہوں نے قبول نہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کو نجات دہندہ نہ مانا اور فرمانبرداری نہ کی، وہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ حضرت یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس کسی کا نام اس کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پھر آسمانی شہر کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے الفاظ یاد کیجیے، جنہوں نے تبلیغ حق کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح ہی وہ برہ ہیں، آپ ہی وہ اچھا چرواہا ہیں جو اپنی بھیڑوں کو یعنی ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں جانتے ہیں۔ جس طرح باپ یعنی خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے اور انہیں زندگی بخشتے ہیں، اسی طرح بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ المسیح ان کو زندگی بخشتے ہیں جن سے وہ خوش ہیں۔ خدا تعالیٰ خود کسی کی عدالت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے عدالت کا سارا کام روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کو دے دیا ہے، تاکہ سب لوگ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کی ایسی تعظیم کریں جس طرح خدا تعالیٰ کی کرتے ہیں۔
جو حضرت عیسیٰ المسیح کی بیعت نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کی جس نے انہیں بھیجا ہے اطاعت نہیں کرتا۔ ساتھیو، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اپنے دوستوں اور خاندان سے الگ کر دیا گیا ہو؟ کیا خدا تعالیٰ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ ان کی بھیڑوں میں سے ایک ہیں؟ مجھے پہچان لیا ہے میرے مسیحا نے، مجھے پہچان لیا ہے میرے مسیحا نے، میرے جو پا میرے رہبر میرے مسیحا نے، مجھے پہچان لیا ہے میرے مسیحا نے، مسیحا نے۔ میں تو بھٹکی ہوئی ایک بھیڑ کی مانند تھا ستایا، میں تو بھٹکی ہوئی ایک بھیڑ کی مانند تھا ستایا، میرے چوپا مسیحا نے گلے سے ہے لگایا، گلے سے لگایا، تھام لیا ہے میرا ہاتھ میرے مسیحا نے، تھام لیا ہے میرا ہاتھ میرے مسیحا نے، مسیحا نے۔